نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ الحمد للرحمن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم. السلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان اللہ. پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی. میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی. اور آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح. قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صدہا فضائل اس کے اور عظمت بے مثال پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی. اور آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو. نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی. حمد و صلات کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، آج کی یہ چوتھی سالانہ محفل ذکر اہل بیت انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب لوگ شریک ہیں. اور ہمارے محترم مکرم علامہ یاسر عرفات نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو میں اپنی چند منٹ کے حاضری کے بعد آپ کو دعوت دوں گا کہ الحمدللہ تعالی یہ محفل پاک ہر سال کی طرح اس سال بھی بھائی جہانگیر سلطانی نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے. اللہ اس بابرکت محفل کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا ضمیر میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا.
جو کوئی نیکی لے کر آئے گا ہم اسے بہترین صلہ عطا فرمائیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ شخص قیامت والے دن بے خوف و خطر ہوگا. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر آئے گا ہم اسے اوندھے کو جہنم میں پھینکیں گے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے 20ویں سپارے کی آیت ہے. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ نیکی کے بارے میں آیت پڑھی ہے، اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو آؤ یہ کون سی نیکی ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نیکی لے کر آؤ گے تو ہم بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر برائی لے کر آؤ گے تو ہم اوندے منہ تمہیں جہنم میں پھینکیں گے. وہ کون سی نیکی ہے جس کی یہ فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے؟ نماز پڑھنا بھی نیکی، روزہ رکھنا بھی نیکی، حج کرنا بھی نیکی، زکوٰۃ دینا بھی نیکی، صدقہ و خیرات کرنا بھی نیکی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی نیکی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی ہے، بڑوں کا احترام کرنا یہ بھی نیکی ہے. یا اللہ یہ ساری نیکیاں ہی تو ہے، تو کس نیکی کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس کے کرنے پر بہترین صلہ دینے کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے تفسیر بیان کرتا ہوں. وہ جو ہے آپ کی حضرت امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم السالبی اپنی تفسیر مشہور زمانہ تفسیر سالبی 33 جلدوں کی تفسیر 20ویں جلد کے اندر آپ اس روایت کو مولا علی سے نقل کرتے ہیں. اور حضرت امام سالبی رحمت اللہ علیہ کوئی عام مفسر نہیں، نیشا پور شہر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی خیرات تقسیم کرنے والے ہیں. نیشا پور ایران کا وہ مبارک شہر ہے جہاں بڑے بڑے محدث ہو گزرے ہیں. امام حاکم نیشاپوری، امام مسلم نیشاپوری اور عمر خیام جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر علم کے موتی بکھیرتے رہے ہیں. وہ مبارک اور مقدس شہر نیشاپور کا، جس شہر کے اندر امام زامن امام علی رضا ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام جس شہر میں تشریف لائے اور آج بھی اس شہر کے اندر آپ کی قدم کا موجود ہے، جہاں پر آپ نے قدم ٹکائے وہ پتھر، اس پتھر پہ آج بھی آپ کے قدم ثبت ہیں اور لوگ زیارت کرتے ہیں. وہ مبارک شہر نیشاپور، اس شہر کے اندر ایک دن امام علی رضا تشریف لائے. جو ہے نا آپ کے ذکر اہل بیت سننے کے لیے آپ آئے. ذکر اہل بیت سننے والوں، ہم اہل سنت و جماعت نبی کے سارے یاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، نبی کی ساری آل کا بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر. باتیں چلتے کرنی ہے بس. امام حاکم نیشاپور کے، امام مسلم نیشاپور کے، امام علی رضا جب اس شہر میں تشریف لائے پورا شہر آپ کی زیارت سے امڑ آیا. کون؟ امام علی رضا، میرے نبی کا وہ مبارک اور مقدس شہزادہ کہ جسے رب نے بے مثال حسن و جمال فرمایا. وہ امام علی رضا ائمہ اہل بیت میں سے 8ویں
جنہیں امام ضامن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ امام علی رضا جن کے بارے میں حضرت امام احمد بن حجر حیثمی مکی الشافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر ایک عظیم بات نقل کرتے ہیں. وہ بات پڑھ کے میں آگے بات بڑھاؤں. امام حجر حیثمی مکی یہ کون ہے؟ 9ویں صدی کا یہ امام کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ امام حرمین ہے. حرمین طیبین میں امامت کروانے والا شخص ہے، مکے کا مفتی اعظم ہے. اور ہے قسمت اور نصیب کے میرے ہاتھ میں جو دونوں کتابیں ہیں نا، یہ لکھنے والا مکے کا مفتی اعظم ہے، یہ لکھنے والا مدینے کا مفتی اعظم ہے. انہی سے میں آپ کو جو دو باتیں سناؤں گا. مکے کے مفتی اعظم امام حجر حیثمی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں حضرت امام حاکم کے حوالے سے فرمایا کہ مدینہ پاک کا ایک شخص جس کا نام ہے ابو حبیب. کیا نام ہے بولیے؟ ابو حبیب. وہ شخص مسجد نبوی کے قریب حاجیوں کے ٹہلنے کی جگہ تھی. ابو حبیب کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود، مجھے نیند آ گئی. جب نیند آئی قسمت کا ستارہ جاگا، رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. فرماتے میرے خواب میں حضور تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے پاس تشریف فرما ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو حبیب کہتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے کے لیے جب آگے بڑھا، حضور سے یوں مصافحہ کیا، حضور کے سامنے کھجوروں کا ایک تھال بھرا ہوا پڑا ہے، اور اس کے اندر کون سی کھجوریں ہیں؟ فیہ تمر سیحانی، اس کے اندر مدینہ پاک کی سیحانی کھجوریں موجود ہیں. مدینہ کی سیحانی کھجوریں، کھجوروں کی بڑی قسمیں ہیں. مدینہ پاک کی کھجور برحی مدینے کی کھجور ہے، برنی المدینہ مدینہ کی کھجور ہے، اجوا مدینہ کی کھجور ہے، بید مدینہ کی کھجور ہے، اور سکانی مدینہ کی کھجور ہے، سکری مدینہ کی کھجور ہے، سطحی مدینہ کی کھجور ہے، سفری مدینہ کی کھجور ہے. ارے مدینہ کی کھجوروں کا نام لیتا جاؤ تو بڑی قسم کی مدینہ کی کھجوریں ہیں. نابتا سلطان مدینہ کی کھجور کا نام ہے، نابتا سیف مدینہ کی کھجور کا نام ہے، نابتا علی مدینہ کی کھجور کا نام ہے، نابتا ہلالی مدینہ کی کھجور کا نام ہے. انہی کھجوروں میں اجوا کھجور مدینہ کی کھجور کا نام ہے، سیحانی بھی مدینہ کی کھجور کا نام ہے. مدینہ کی کھجوریں کیا کہتے ہیں؟ پچھلے سال بالکل انہی دنوں میں ہم مدینہ پاک سے واپس آئے تھے اور مدینے کی کھجوروں کا مزہ بھلا تھا اور وہ پھر یادیں نہ تو سیحانی مدینہ کی کھجور اور ہر کھجور مدینہ کی علماء نے اس میں بڑا کچھ لکھا ہے. آؤ اجوا کا نام تو آپ نے سنا ہے اور اجوا کی فضیلت بھی میں نے سنائی تھی. آج سیحانی کھجور کے بارے میں بھی سنتے جائیں کہ سیحانی کھجور کون سی ہے. مدینہ کی کھجور سیحانی. ابو حبیب فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے سیحانی کھجوروں کا تھال بھرا ہوا ہے اور یہ سیحانی کھجور کون سی ہے؟ آئیے اب میں نے کتاب اٹھا لی ہے مدینے کے مفتی اعظم کی. امام سمہودی نور الدین علی بن احمد السمہودی 9ویں صدی کے امام ہیں.
امام سبہودی اپنی کتاب وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں. آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پہ یہ روایت لے کر آئے کہ سیحانی کھجور کون سی ہے. توجہ ہے آپ کی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں اور آقا علیہ السلام اور مولا علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہاتھوں میں ہار آج ڈالے ہوئے ہیں اور میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام چلتے چلتے مدینہ پاک مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا. حضور اس باغ میں تشریف لے گئے. اس باغ کے اندر جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, کھجوریں ہیں, درخت ہیں کھجوروں کے, اور حضور مولا علی کے ساتھ وہاں سے حضور گزر رہے ہیں تو کیا عجیب منظر وہاں پہ پیش آیا. فرماتے ہیں کہ فمررنا بنخل فصاح النخل, فرماتے ہیں کھجور کے ایک درخت کے قریب سے جب حضور اور مولا علی گزرے, حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جب حضور اس درخت کے قریب سے گزرے تو اس درخت سے رہا نہ گیا, وہ درخت چلا اٹھا, وہ درخت چیخنے لگا اور وہ درخت نعرے لگانے لگا. اور اس درخت کا نعرہ کیا تھا؟ ھذا محمد سید الانبیاء وھذا علی سید الاولیاء. وہ درخت اس سے یہ آوازیں آ رہی ہے اور درخت کو رب نے زبان عطا فرمائی. درخت کیا کہتا ہے؟ ھذا سید الانبیاء, یہ نبیوں کے سردار ہیں. وَهَذَا عَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْلِيَاء, یہ علی ہیں اور یہ ولیوں کے سردار ہیں. یہ علی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں. اور آگے کیا کہا؟ ابو الائمۃ الطاہرین, یہ پاکیزہ اماموں کے باپ ہیں, یہ پاکیزہ اماموں کے باپ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی, یہ درخت بھی بولنے لگ گئے اور درخت وہ بھی جو ہے وہ جان گئے میرے قریب سے کون گزر رہا ہے. یہ علی ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے, سید الانبیاء ہے, یہ سید الاولیاء ہے. حضرت جابر کہتے ہیں حضور رکے نہیں, حضور نے اس درخت کی گفتگو سنی, حضور آگے چلتے گئے. باغ ہے نا, اور باغ کا ہر درخت حضور کا عاشق تھا. اس باغ کا ہر کھجور کا پودا حضور کا عاشق تھا. حضور کے عشق میں انتظار میں تھا کہ کبھی حضور ادھر بھی تشریف لے آئے. ہر پودا سے انتظار میں تھا. حضرت جابر کہتے ہیں حضور چند قدم آگے چلے, کھجور کے ایک اور درخت کے قریب سے گزرے تو پھر اس درخت سے بھی رہا نہ گیا اور وہ بھی چلانے لگا, اور اس درخت سے بھی آوازیں آنے لگی اور وہ درخت بول کر کہنے لگا ھذا محمد الرسول اللہ وھذا علی سیف اللہ, یہ محمد اللہ کے رسول ہے, یہ علی المرتضی اللہ کی تلوار ہے, شیر خدا ہے. وہ درخت بول پڑا. حضرت مولا علی حضور کی طرف دیکھتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا اے علی یا علی سمہ السیحانی, اے علی ان درختوں کا نام سیحانی رکھ دو, ان کھجوروں کا نام سیحانی رکھ دو. چلانے والے, سیحانی کا معنی چلانے والے, بولنے والے. تو ان درختوں کا نام سیحانی رکھا گیا. اور وہ سیحانی کھجوریں حضرت ابو حبیب فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے تھی. آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں سے اس تھال میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر مجھے عطا فرما دی. حضرت ابو حبیب فرماتے ہیں کہ میں کھجوریں لے کر واپس پلٹا, میں نے ان کھجوروں کو گننا شروع کیا. گنتے گنتے جب میں نے گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. کتنی تھی بولیے؟ 18 کھجوریں تھیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اندازہ لگایا اور اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ میری عمر کے اب 18 سال باقی ہیں, میری زندگی کے اب 18 سال باقی ہیں. ابھی ابو حبیب جو ہے فرماتے ہیں اس واقعے کو صرف 20 دن گزرے تھے. کتنے؟
اس واقعے کو صرف 20 دن گزرے تھے. روایت کے لفظ ہیں اس واقعے کو صرف 20 دن گزرے تھے. فلما كان بعد 20 يوما قدم ابو الحسن علی الرضائی. اس واقعے کو صرف 20 دن گزرے تھے کہ امام علی رضا مدینہ میں تشریف لائے. امام علی رضا مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی کے قریب اسی جگہ پر آپ بیٹھے جہاں پر حضور کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. جس جگہ حضور بیٹھے تھے امام علی رضا بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینہ میں امام علی رضا تشریف لائے تو مدینہ سارا جمع ہو گیا. ابو حبیب فرماتے ہیں کہ میں بھی زیارت کے لیے آگے بڑھا. میں بھی زیارت کرتا کرتا امام علی رضا کے سامنے جب پہنچا سلام کرنے لگا. میں کیا دیکھتا ہوں سلام کر کے جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگا امام علی رضا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. امام علی رضا نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ادھر قریب بیٹھ جا. امام علی رضا نے حضرت ابو حبیب کو اپنے قریب بٹھایا. حضرت ابو حبیب فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضرت امام علی رضا کے سامنے کھجوروں کا ایک تھال ہے اور اس کے اندر سیحانی کھجوریں رکھی ہیں. سیحانی کھجوریں وہی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. امام علی رضا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور یوں جو ہے وہ کھجوروں کے تھال سے مٹھی بھر کر مجھے کھجوریں عطا فرمائی. حضرت ابو حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں کو گنا, گنتی کی. جب گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. کتنی تھی؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کتنی کھجوریں تھیں؟ فرماتے ہیں وہ کھجوریں امام علی رضا نے مجھے سیحانی کھجوریں عطا فرمائی. میں نے وہ کھجوریں گنی 18 کھجوریں تھیں. 18 کھجوریں. فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا کے سامنے یوں ہاتھ باندھ. ابو حبیب کیا فرماتے ہیں میں نے امام علی رضا کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک مطالبہ کر دیا. فقلت زدنی, چھوڑے مجھے اور عطا فرما, اور مجھے عطا فرما کھجوریں, میں اور طالب ہوں ان کا. فقلت زدنی. امام علی رضا نے توجہ نہیں فرمائی. فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر میں نے مطالبہ کیا, آپ نے توجہ نہ فرمائی. تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو حبیب فرماتے ہیں شاہ صاحب آگے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. سنیے امام علی رضا نے جب ابو حبیب نے تیسری مرتبہ عرض کی یا حضرت مجھے اور کھجوریں عطا فرمائے. امام علی رضا نے فرمایا لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدناکا. فرمایا 20 دن پہلے جو تو نے خواب دیکھا تھا اگر اس رات رسول اللہ تجھے اور عطا فرما دیتے تو آج میں بھی تجھے اور عطا فرما. 20 راتیں پہلے ابو حبیب نے خواب دیکھا ہے. امام علی رضا مدینہ میں اس وقت نہیں ہے. 20 دنوں کے بعد مدینہ میں آپ کی آمد ہو رہی ہے. 20 دنوں کے بعد آتے ہی اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں. سیحانی کھجوروں کا تھال بھی آ گیا. ابو حبیب کو بھی 18 عطا فرمائی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ نے انہیں اتنی ہی عطا فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی نہیں جانتے, یہ نبی کی آل کا ایک شہزادہ ہے. تو وہ امام علی رضا نیشاپور میں جب تشریف لائے تو سنیے اس حالت سے تشریف لائے کہ آپ پہ پردہ تھا اور دنیا جو ہے وہ دیدار کی طالب تھی. پورا شہر آپ کی زیارت کے لیے امڑ آیا. لوگ جمع ہو گئے. آپ سے عرض کی گئی یا حضرت پردہ ہٹائیے, لوگ دیدار کی طالب ہیں. پردہ ہٹائیے, لوگ دیدار کے طالب ہیں. امام علی رضا نے لوگوں کے مطالبے پہ جب کپڑا ہٹایا
وہ نورانی مکھڑا جب لوگوں نے دیکھا اور پھر جب دیکھا تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے. دیکھنے والوں کی کیفیت الگ تھی. مرشد پاک کی زبان میں کہوں کہ اہتن میرا چشمہ، اہتن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا. لولو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا. اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ وے تے میں اور کدے ول بجا. مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا رب نے بڑا حسن دیا تھا. جیسے پردہ ہٹایا نا، لوگ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. لوگ بے ہوش ہو گئے آپ کا حسن و جمال دیکھ کر. آپ کی زیارت کر کے لوگ بے ہوشی طاری ہو گئی. لوگ زاروں قطار رونے لگے. اور روایت کے لفظ ہیں، حالت یہ تھی کوئی آپ کی سواری کے پاؤں چوم رہا تھا، کوئی آپ کی سواری کی لگامیں چوم رہا تھا، کوئی آپ کے قدموں کے بوسے دے رہا تھا کہ آج رسول اللہ کا شہزادہ تشریف لایا ہے. اللہ اللہ. تو دنیا جمع ہے. محدثین کرام وہاں پر موجود ہیں. محدثین نے عرض کیا حضرت تشریف لائے ہیں، آج کو رسول اللہ سے جو حدیث آپ کو پہنچی ہے وہ ہمیں بیان فرما دیں. امام علی رضا نے وہاں پر ایک حدیث پاک بیان فرمائی. امام علی رضا نے وہ حدیث پاک کی سند لفظ سنیے. آپ نے فرمایا فقال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا اله الا الله حسني فمن قال دخل حسني ومن دخل حسني امین امین عذاب. امام علی رضا نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی اور اس حدیث پاک کی سند کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کے سارے امام ہیں سند کے راوی. اور کیا بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک بیان فرمائی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک بیان فرمائی میرے ابا جان امام جعفر الصادق نے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک بیان فرمائی میرے ابا جان امام باقر نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان فرمائی میرے ابا جان امام زین العابدین نے. امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان فرمائی میرے ابا جان امام حسین نے. امام حسین فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے بیان فرمائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ نے. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان فرمائی جبریل امین نے. اور جبریل امین عرض کرتے ہیں قال سمیعت رب العزت، میں نے یہ الفاظ اللہ رب العزت سے سنے ہیں. وہ الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ فمن حسنی فمن قال لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ وہ مقدس
حدیث پاک جو آپ نے وہاں پہ بیان فرمائی، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو قرئت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنته، فرمایا کہ اس حدیث پاک کے راوی اتنے مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان پاک ہستیوں کے نام اگر کسی پاگل پہ پڑھ دیے جائیں تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ وہ امام علی رضا نیشاپور میں موجود ہے، وہ امام علی رضا نیشاپور میں آج بھی آپ کی قدم گاہ موجود ہے، آپ وہاں پر تشریف لائے، اور جس محدث کی بات کر رہا ہوں ان کا وصال 427 ہجری میں ہے، وہ محدث حضرت ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثالبی، وہ بھی نیشاپور کے محدث ہیں، اور وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولا علی سے ایک روایت لے کر آئے۔ مولا علی نے اس روایت کے اس آیت کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا، اے علی المرتضیٰ آپ بیان فرمائیے نا کہ یہ اللہ جو فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا ہم اسے بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، وہم من فزع یومئذ آمنون، قیامت والے دن وہ بندہ امن میں ہوگا، اور ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو بدی لے کر آئے گا اسے اونتے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس آیت میں نیکی سے کیا مراد ہے، بدی سے کیا مراد ہے؟ مولا علی سے جب پوچھا گیا، علی وہ ہیں جو فرماتے ہیں میں علی جانتا ہوں قرآن کی کون سی سورت کہاں پر نازل ہوئی ہے، دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وہ علی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی جو مع القرآن والقرآن مع علی، اس علی سے جب قرآن کی اس آیت کی تفصیل پوچھی گئی کہ کون سی نیکی ہے جس پر رب جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، کون سی بدی ہے جس پر رب جہنم کے وعید فرما رہا ہے، آپ نے فرمایا الحسنۃ حبنا والسیئۃ بغضنا، فرمایا کہ وہ بدی اہل بیت کا بغض ہے اور وہ نیکی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو مولا علی نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضا، امام زامن، 8ویں امام علی رضا نیشاپور میں تشریف لا کر جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی تو حضرت ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت کلمے اور دواتیں، اس حدیث پاک کو لکھنے والے جو لوگ تھے ان کی کلمے اور دواتیں گن کر اندازہ لگایا گیا، ان کی تعداد 20,000 تھی۔ لکھنے والوں کی، سننے والے، زیارت کرنے والے وہ الگ ہیں، یہ صرف لکھنے والے جو علماء و محدثین تھے ان کی تعداد 20,000 ہے۔ بس آخری انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سامع حاضرین، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کو بڑی عزتیں، بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور رسول اللہ کی یہ آل جیسے حضرت امام زین العابدین کے سامنے فرزدق نے اشعار پڑھ کے اظہار فرمایا تھا، اے حشام تو کیسے کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ وہ ہیں جنہیں حرم کی زمین بھی جانتی ہے اور ہل کی زمین بھی جانتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں پہچانتا ہے کہ یہ کون ہستیاں ہیں۔ ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنی آخرت کا سامان کر رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کر کے ہم جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں۔ ان کا ذکر خیر کرنا یقیناً بڑی سعادت مندی ہے، اور جن کے دل ان کی محبت اور ان کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں پھر رب انہیں اندھے منہ جہنم میں ڈالے گا اور رب انہیں محروم رکھے گا۔ ارے عظمتیں وہی پاتے ہیں جو اہل بیت کے بھی غلام ہوتے ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہوتے ہیں۔ آخر پہ اعلیٰ حضرت کی زبانی مسئلہ
اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا نبی کی آل کا شہزادہ، فرمایا اس کی تعظیم کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ فرمایا جتنا مرضی گناہگار ہو اس کا احترام لازم اور واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں ہاں اگر ہو سید اور بد مذہب ہو جائے، وہابی ہو جائے، شیعہ ہو جائے، رافضی، تفضیلی یا نیچری کوئی اور ہو جائے، فرماتے ہیں اس وقت پھر اس کی تعظیم واجب نہیں ہے، اس کی توہین، اس کی تعظیم حرام ہے، اس کی تعظیم حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری عزتیں جو ملی ہیں سیدوں کو بھی ملی ہیں تو یہ رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہیں۔ جب تک ان کے پابند رہیں گے یہ عزتیں برقرار رہیں گی۔ گنہگار ہونا سیادت کو نہیں توڑتا، نسب کو ختم نہیں کرتا، لیکن بد مذہب ہو جانا یہ سیادت کو ختم کر دیتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم ایسے سیدوں کا دل و جان سے احترام کرنے والے ہیں جو رسول اللہ کے سچے جو ہے وہ عاشق ہیں اور حضور کے محب بھی ہیں اور پکے سچے سنی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ہم ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ واحد رب تعالیٰ ہمارا مل کر قبول فرمائے اور اللہ ذکر اہل بیت کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔